بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس زمانے کے اخلاقی زوال اور بلند کرداری کی سردبازی کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی جانب رجوع کریں اور اسے اپنے تحفظ کی سپر بنائیں اور روشن چراغ قرار دیں، جس سے ہم ان اندھیروں کو ختم کر دیں تاکہ ہم اپنی ماندہ زندگی کا تحفظ کر سکیں اور اسلام کی صحیح راہ پر چل سکیں۔ امام چہارم علی بن حسین علیہ السلام کے اخلاقیات پر مبنی ان کی سیرت پاک کے چند واقعات۔ ایک روز آپ علیہ السلام باہر جا رہے تھے تو ایک شخص ملا جس نے آپ کو گالی دی۔ آپ کے خادموں اور عقیدت مندوں نے اس کو سزا دینا چاہی تو آپ نے انہیں روک دیا اور اس شخص کے پاس آ کر کہا، اے بندہ خدا، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو بیان کر۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے جو سیاہ چادر اور رکھی تھی وہ اس پر ڈال دی اور اسے 1000 درہم دینے کا حکم دیا تو وہ شخص پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ واقعہ ہرا کے موقع پر جب بنی امیہ مدینہ سے نکلے تو مروان بن حکم اور اس کی بیوی عائشہ بنت عثمان بن عفان نے آپ علیہ السلام کے پاس پناہ چاہی۔ جب اہل مدینہ نے مروان بن حکم کو مدینہ سے نکالا تو اس وقت وہ وہاں یزید کی طرف سے گورنر تھا۔ اس نے عبداللہ بن عمرو سے درخواست کی کہ اس کے عیال کو اپنے ہاں چھپا لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے گزارش کی کہ یا ابو محمد علیہ السلام، مجھ پر رحم فرمائیے اور میرے عیال کو اپنے حرم کے ساتھ رکھ لیجئے۔ آپ نے قبول کر لیا اور اپنے اور اس کے عیال کو لے کر چشمہ بغیغہ کے مقام پر چلے گئے، اور یہ برائی کے بدلے نیکی اور اخلاق کریمانہ کی انتہائی مثال ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی حسن بن حسن کو آپ سے کچھ رنجش تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حسن آئے اور آپ کو خوب برا بھلا کہا۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہ کہا تو وہ چلے گئے۔ رات کو آپ ان کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حسن باہر نکلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، جو کچھ تم نے کہا اگر وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ والسلام علیکم۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام پلٹے تو حسن بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے گریہ کرتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اتنی آہوزاری کی کہ اس پر رکت طاری ہو گئی اور کہا، خدا کی قسم آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ آپ نے فرمایا، پس جو کچھ تم نے کہا تم اس سے بری ہو۔ ایک روز آپ نے اپنے غلام کو 2 بار آواز دی مگر اس نے جواب نہ دیا۔ تیسری بار اس نے جواب دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ اس نے عرض کی، حضور سنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، پھر تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ اس نے عرض کی کہ مجھے آپ کا خوف نہ تھا کیونکہ میں آپ کی پناہ میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے میرے غلام کو میری پناہ میں رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کسی غلام کو مارا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی خطاؤں کو لکھ لیتے تھے، پھر ماہ رمضان کے آخر میں ان کو جمع کر لیتے اور ان کی خطائیں بتاتے اور انہیں معاف کر دیتے، پھر ان سے یہ چاہتے کہ وہ بھی اسی طرح اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، پھر انہیں آزاد کر دیتے اور انعام و کرام سے نوازتے۔ یوں آپ علیہ السلام نے کسی خادم سے سال بھر سے زیادہ خدمت نہ لی۔ آپ علیہ السلام کی کنیز وضو کرا رہی تھی کہ اسے اونگ آ گئی
اور لوٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا جس سے آپ علیہ السلام کو چوٹ لگی۔ آپ علیہ السلام نے اس کی جانب سر اٹھایا تو وہ بولی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے معاف فرمائے۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ بلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بس تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔